بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے میں پی ٹی آئی میں مزید کنفیوژن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بخاری صاحب، کل تمام تر چیزیں جو تھی وہ واضح طور پر بیان کر دی گئی تھی کہ کوئی بھی پی ٹی آئی رہنما جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کوئی آ کر سیاسی گفتگو نہیں کرے گا، جو نام جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے انہی ناموں کو جو ہے ملنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ جو بابر ایوان صاحب گئے ہیں، ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں تھا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ کس ایما پر ان کو آج انوائٹ کیا گیا ہے ملاقات کے لیے؟ دیکھیے، اب جو کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک۔ کیوں؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب نے باقی کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اعلانات کی بجائے پارٹی کی لیڈرشپ کو فرنٹ پر آنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ فرنٹ پر نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا وہ ایک بات۔ تو پھر پارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چلا رہا ہے پارٹی کو؟ ذرا اس کا میں تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہتا ہوں، مختصراً ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر وکلا نے قبضہ کر لیا ہے۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ بانی کے اور باقی پارٹی کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے کیسز کون لڑے گا؟ بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں نا مقدمات لڑنے کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے ان کے قبضہ کرنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مین اسٹریم لیڈرشپ تھی یا وہ روپوش ہے یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، کھلی فیلڈ تھی، لہٰذا انہوں نے جفا مار لی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑائی چل رہی ہے جو پرانے لیڈر تھے اور جو نئی ارائیولز ہیں پارٹی میں۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت پرانے نہیں ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کب آئے تھے۔ اور یہ اس سے نا ان کے جاننے والے اور دوست بڑے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نیچے دیکھ کے بات کرے نا وہ اس سے بہت خوف کھانا چاہیے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں میں اس وقت یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں، میں خود بھی جانتا ہوں، ان سے میری ملاقات ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت پارٹی کے اندر بہت زیادہ ڈویژن ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کو گریبانوں سے کالروں سے پکڑ کے پیچھے کر کے آگے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب ایک، دوسری طرف پچھلے 6 دن سے اسلام آباد میں ملاقات کے منتظر ہیں۔ مانی نے ابھی تک ان کے نام پر ٹک نہیں لگائی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا، کوئی یہ پوچھے کہ جس کے جانے پر آپ کو اندر اعتراض ہے بابر ایوان کے، اس کو آپ جلوس میں ساتھ لے کے کیوں آئے تھے؟ کسی نے پوچھا ہی ہے؟ جیل کے عملے نے پھر یہی کہا نا کہ قبلہ اگر آپ نے ان کو جانے نہیں دینا تھا تو ساتھ لے کے کیسے آئے؟ اور ہم نے تو سارے نام جو آپ نے دیے تھے وہ اندر بھیج دیے، اندر سے جس پر ٹک لگ کے آئی ہے ہم نے بتا دیا ہے، اس میں بابر ایوان شامل ہے۔ تو وہ جو سپوکس پرسن بنے ہیں واحد سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی خواہش کے برعکس، ان کے فیصلے کے برعکس اگر اندر سے ٹک لگ جائے تو مجھے بتائیے کیا کہوں میں اس کو؟ تو کہنے کا مطلب بخاری صاحب، اس طرح تو پی ٹی آئی یقینی طور پہ پولیٹیکلی ویک ہو رہی ہے، جس طرح سے پہلے ہم بات کرتے رہے ڈیوائیڈ کی بھی، اور اس کا کریڈٹ آپ ان کے مخالفین کو نہ دیں، اس کا کریڈٹ ان کو خود پی ٹی آئی کو ہی دیں کہ اس کے اندر اتنے ٹیئرز بن گئے ہیں اب کہ نتھنگ از سموتھ، پرابلمز ہو رہے ہیں اور یہ سارے مل کے بانی کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ بالکل، بانی کی پارٹی کے ٹکڑے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، بانی کی ذات جو ہے، بانی کا جو قد کاٹ ہے اس کو بھی لوور کر رہے ہیں۔ بالکل، اب اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، یہ کرنا بانی نہیں ہے۔ بالکل، بانی پی ٹی آئی نے ہی اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ملاقات کا جو نیا ایجنڈا اور نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔